واقعات کی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں اور میرا ذہن اندازوں کی بنیاد پر کچھ نتائج اخذ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ کسٹم آفیسر نعیم نے دباؤ کے تحت ملازمت سے دستبردار ہونا قبول کر لیا تھا اور گل رخ کے ساتھ لندن میں آباد ہو گیا تھا۔ شاید گل رخ کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ جو لوگ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے وہ کون تھے اور اسے کیوں لے گئے تھے۔ صرف نعیم جانتا تھا کہ ان بدماشوں نے گل رخ کی تصویریں بھی اتاری ہیں۔ ان کی دھمکی کو نظر انداز کرنا واقعی مشکل تھا۔ وہ اس کی محبت چھین بھی سکتے تھے، ملازمت بھی اور شاید زندگی بھی۔ چنانچہ وہ گل رخ کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ تاہم اسے معلوم ہوگا کہ بلیک میل کرنے والے اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لندن پہنچ جانے کے بعد وہ مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا اور پھر خاموشی سے کینیڈا چلا گیا۔ ممکن ہے ڈی سلوا نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم کیا ہو اور اس پر دباؤ ڈالا ہو کہ وہ ان کے لیے کام کرے، ورنہ اس کی ازدواجی زندگی تباہ کر دی جائے گی۔ اور اس دھمکی کے بعد نعیم نے روپوش ہو جانا بہتر سمجھا ہوگا۔ وہ لندن میں کسی کو بتا کر نہیں گیا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ شاید اس نے مشہور کیا ہوگا کہ وہ لوٹ کر وطن جا رہے ہیں، لیکن کینیڈا پہنچ گئے ہوں گے۔ اتنی بڑی دنیا میں صرف نام کی مدد سے کسی کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ ڈی سلوا کے آدمی اسے پاکستان میں ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے یا انہوں نے برطانیہ ہی کے دوسرے شہروں میں تلاش کیا ہوگا اور انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے خیالات کا سلسلہ پھر جوڑا۔ نعیم اور گل رخ کے کیس میں سب سے افسوسناک پہلو گل رخ کے والدین کی ہلاکت کا تھا۔ کیا واقعی مولوی محبوب کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا؟ یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ دیوانگی کے آثار مولوی محبوب کی شخصیت میں پہلے سے نمایاں ہو چکے تھے یا وہ اچانک بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اگر وہ شروع سے خپتی یا جنونی قسم کا آدمی ہوگا تو یہ بات اس سے ملنے جلنے والے ضرور جانتے ہوں گے، لیکن وہ متوازن ذہن کا مالک تھا تو دیوانگی کے اس دورے کا سبب کوئی فوری صدمہ ہی ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ڈی سلوا یا اس کے آدمی مولوی محبوب کے پاس پہنچے ہوں اور اس سے پوچھا ہو کہ تمہاری بیٹی اور داماد برطانیہ سے غائب ہو کر کہاں گئے۔ شاید مولوی محبوب کو بھی خبر نہ ہوگی کہ وہ روپوش ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہوگا تو پتہ پوچھنے والوں نے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہوگی، اور اس سے بھی مقصد پورا نہ ہوا تو انہوں نے گل رخ کی یا نعیم کی تصاویر سامنے رکھ دی ہوں گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے دیوانگی کا نام دے دیا گیا۔ مولوی محبوب جو اپنی پاک بازی اور نیکی کے باعث مشہور تھا، بے حیائی اور بے غیرتی کے ان نمونوں کو دیکھ کر واقعی پاگل ہو سکتا تھا اور رسوائی کے تصور سے ڈر کے اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کا خاتمہ اسی طرح کر سکتا تھا کہ گھر کی آگ میں جل مرے۔ لیکن یہ بات ناقابل فہم تھی کہ اس طرح گھر کو آگ لگانے سے پہلے اس نے بیوی کو گولی کیوں ماری اور آگ لگانے کے بعد اپنے آپ کو شوٹ کیوں کیا؟ کیا اسے ڈر تھا کہ آگ میں جل کے راکھ ہونے سے پہلے ہی ان کو بچا لیا جائے گا اور وہ زندہ رہنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ مولوی کہلانے والے کسی انتہائی شریف آدمی کے پاس ریوالور کہاں سے آیا؟ اس ملک میں بغیر لائسنس کا ریوالور سیٹ یا بدماش قسم کے لوگ رکھ سکتے ہیں اور لائسنس کے تحت صرف ضرورت مند۔ مولوی محبوب جیسا آدمی نہ لائسنس لے سکتا تھا اور نہ بغیر لائسنس کا اسلحہ رکھ سکتا تھا۔ زیادہ امکان اسی بات کا نظر آتا تھا کہ تصویریں دیکھتے ہی مولوی محبوب کا دماغ الٹ گیا اور اس نے دھمکی دینے والوں کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی اور نتیجے میں خود مارا گیا۔ اس کی بیوی بھی شوہر کے قاتلوں کی گولی کا نشانہ بنی جو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے گھر کو آگ لگا کے فرار ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ آگ سے جل جانے کے بعد لاشوں پر گولی کے زخم کیسے نظر آئیں گے۔ مگر فائرنگ کی آواز ایک پڑوسی نے سن لی۔ اس نے اپنے بیان میں بھی فائرنگ کا ذکر کیا تھا، چنانچہ پولیس کے لیے پوسٹ مارٹم کرانا ضروری ہو گیا۔ شاید وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اب بھی کہیں پرانے ریکارڈ سے نکل آئے یا پولیس کی رپورٹ اور ہمسائے کا بیان مل جائے۔ نعیم اور گل رخ کا پتہ بعد میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈ مسٹریس کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ کینیڈا میں ہیں اور کسی کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہیڈ مسٹریس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ گل رخ کینیڈا جانے کے بعد بھی پاکستان آئی تھی۔ اسے اپنے والدین کے المناک انجام کی خبر یقیناً ہوگی۔ شاید نعیم نے اسے یہ بھی سمجھا دیا ہوگا کہ یہ وہی دشمن ہے جن کے خوف سے اس نے ملازمت چھوڑی تھی، جلا وطن ہو کے برطانیہ گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کر کینیڈا میں پناہ لینے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ اسی طرح آئے ہوں گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور چند روز وطن میں گزار کے لوٹ گئے ہوں گے۔ ممکن ہے یہاں نعیم کے والدین یا بہن بھائی رہتے ہوں۔ میں نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے سوچا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ کہیں نعیم کے دورے کا مقصد ڈی سلوا کے خلاف انتقامی کارروائی کے مواقع تلاش کرنا تو نہیں تھا۔ انتقام کی آگ میں تو وہ دونوں ایک ہی طرح جل رہے ہوں گے۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کے دفتر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے میں بہت پر اعتماد تھا، خالی ہاتھ ہونے کے باوجود، کیونکہ اب میرے پاس حقائق تھے جن سے ڈی سلوا کے لیے مفر نہ تھا۔ اچانک میری نظر نے ٹیلی فون کے اس تار کو دیکھا جو زینے کی دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر جا رہا تھا۔
इधर उधर किसी को ना पाके मैंने अपना जेबी चाकू निकाला और तार पर रगड़ दिया। सख्त तार के मुकाबले में ये चाकू बहुत छोटा था, मगर थोड़ी सी कुव्वत सर्फ करके मैं तार काटने में कामयाब हो गया। गौर से देखे बगैर लाइन के कटे हुए हिस्से को तलाश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों अलग हो जाने वाले टुकड़े इसी तरह सीधे और आपस में मिले हुए लगते थे। मैं चाकू जेब में रखे रहा था कि बाईं तरफ का दरवाजा खुला और एक शख्स नीचे जाने के लिए उतरा। सिकंदर साहब, इसने मुझे देखते ही हैरानी से कहा और मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने होंठों पर उंगली रख के खामोश रहने का इशारा किया। आप यहाँ कैसे? वो सर हिला के सरगोशी में बोला। आपकी तलाश में तो पुलिस यहाँ आई थी। यहाँ? क्या मैं यहाँ रहता हूँ या यहाँ काम करता हूँ? मैंने पूछा। जाहिर है इसके पास मेरे सवाल का कोई जवाब ना था। खैर ये बताओ कि किस सिलसिले में आई थी पुलिस? वो दरअसल डिसिल्वा साहब, इनकी एक सेक्रेटरी होती थी, मिस शहला जैदी। वो सर खुजा के बोला। इनके घर पर कुछ हंगामा हुआ था। वो खुद भी गायब हैं और हमें तो डिसिल्वा साहब ने बताया था कि। अच्छा, डिसिल्वा ने बताया था। मैंने कहा, इनसे तो मैं खुद पूछ लेता हूँ, तुम जाओ। वो कैबिन खाली पड़ा था जहाँ मैंने इससे पहले शहला को बैठे देखा था। फर्ज और मोहब्बत के तकाजों से मगलूब वो बेवकूफ लड़की डिसिल्वा की खातिर मुझसे दुश्मनी पर आमादा थी, जिसे बहुत नुकसान उठाने के बाद मालूम हुआ था कि दुश्मन तो वो था जिस पर इसने मताए दिलो जान निसार कर दी थी। हाय इस जोदे पशेमा का पशेमा होना। मैंने डिसिल्वा के कमरे में दाखिल होते हुए चचा गालिब को याद किया और डिसिल्वा को फाइल पर से नजर उठाकर चौंकते हुए देखा। इसका हाथ फौरन दराज की तरफ बढ़ा और रुक गया। इसने मेरे तेवर देख लिए थे और अंदाजा कर लिया था कि मैं इससे जारहाना कार्रवाई की मोहलत नहीं दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं मिस्टर डिसिल्वा, मैंने हाथ उठा के सुलह जो लहजे में कहा। मैं सिर्फ बातें करने आया हूँ और बातें ही करूँगा, बशर्त ये कि तुम्हें भी इस पर एतराज ना हो। मैं तुमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता, डिसिल्वा सपाट लहजे में बोला। हाँ, तुम भला क्यों चाहोगे? मैंने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा। मगर मैं चाहता हूँ कि बातें करूँ, इसलिए मैं बातें जरूर करूँगा, और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी खामोशी को इकरार समझ के बोलता रहूँगा। राइट? वैसे तुम अच्छी तरह समझते हो कि मुझे वो दूसरा काम भी आता है, लातों के भूत को बातों से मनवाना, या इसके बरक्स बातों के भूत को लातों से कायल करना। मगर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करने पर मजबूर नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझदार आदमी हो, जरूरत से बहुत ज्यादा समझदार। डिसिल्वा मुझे घूरता रहा और खामोशी से मेरे हाथों को मेज का सामान हटाकर एक तरफ करते हुए देखता रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे और इसके दरमियान कोई चीज हायल हो। ये मोर्चा बंदी हिफाजती नोयत की थी, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं डिसिल्वा को फौरन काबू कर सकूं। आज तुम्हारा ये दफ्तर कुछ उजड़ा उजड़ा सा है, मैंने कहा। तुम्हारी वो जान बहार सेक्रेटरी नजर नहीं आ रही है, जिसके अक्से जमाल से ये इंजन रोशन था। क्या नाम था इसका? शहला जैदी। मैंने तो सुना है दुश्मनों के कान बहरे कि वो गायब हो गई है, जैसे गधे के सर से मुहावरे के मुताबिक सींग के साथ गधा कितना खूबसूरत लगता होगा, इतना ही जितना पहले ये दफ्तर लगता था। खैर ये बताओ तुमने इसे रखा कहाँ है? मुझे हैरानी है कि तुम जैसा आदमी इतना कद्दामत परस्त और तंग नजर शोहर साबित होगा कि शादी के बाद बीवी को मुलाजमत नहीं करने देगा। तुम तो इसकी खातिर मजहब तक बदल रहे थे। डिसिल्वा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। ये बकवास शहला ने बहुत से लोगों के सामने की थी, वो हकारत से बोला। लेकिन मैंने इससे शादी का कोई वादा नहीं किया था। मजहब बदलने का क्या सवाल? हाँ, मजहब बदलने का क्या सवाल? मैंने इत्तफाक किया। मजहब की बुनियाद है इंसानियत पर, और इसलिए तुम्हारा मजहब ही कहाँ के बदलो। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि पुलिस मुझे तलाश करती हुई यहाँ आई थी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शहला के घर में वो 3 आदमी किस तरह मारे गए थे। हाँ, मैंने कहा मारा, मगर ये पुलिस वाले बेवकूफ ये कुछ नहीं जानते। मसलन ये नहीं जानते कि मैं एसएसपी जामिन रिजवी के घर में रहता हूँ। वो मुझे पूछते हुए वहाँ नहीं गए, मगर यहाँ आ गए। है ना कमाल की बात? वो एक शख्स था तुम्हारे जैसा अफलातून। इसकी सुई घर में खो गई थी, मगर वो बाहर सड़क पर ढूंढता रहा था, क्योंकि घर में अंधेरा था। वैसे ना मैं सुई जितना हूँ और ना मेरे घर में अंधेरा है कि मैं नजर ना आऊं। अंधेरा इन पुलिस वालों की खोपड़ी पर है। उन्होंने तुमको परेशान तो नहीं किया? उस रात तुम भी तो आए थे और वो सेक्रेटरी भी तुम्हारी थी। लुक हियर, डिसिल्वा तेज लहजे में बोला। मैं यहाँ फारिग नहीं बैठा हूँ। बर्दाश्त की एक हद होती है। अगर तुम यही फजूल बातें करके मेरा वक्त जाया करने आए हो, आई एम सॉरी, मैंने फिर हाथ उठा के कहा। मैं बिल्कुल भूल गया था कि तुम्हारा वक्त कीमती है। हालांकि ये मेरा वक्त है, अगर तुम गौर करो।
میں مالک ہوں اور تم ملازم، چنانچہ میں حکم دے سکتا ہوں کہ مسٹر مینیجر کام پر لعنت بھیجو اور میری فضول بکواس کو غور سے سنو، مگر تم پھر وہی اعتراض اٹھاؤ گے کہ ابھی میں مالک نہیں بنا، اس لیے میں اصل بات پر آتا ہوں۔ مجھے تم سے ایک شخص کا پتہ معلوم کرنا تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے کسٹم آفیسر تھا اور اس کا نام تھا نعیم۔ بڑی تیزی سے ڈی سلوا نے اپنی صورت کے بدلتے رنگ پر قابو پایا۔ تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ کیسی لطیفے کی بات ہے، میں نے کہا، یہ میرے باپ کا دفتر ہے، پھر میرے لیے غلط جگہ کیسے ہو گئی؟ میرا مطلب تھا کہ تمہیں کسٹم آفس والوں سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میں نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ اوہ نو مسٹر ڈی سلوا، کسٹم میں تو وہ بہت پہلے تھا، پھر اس نے نوکری چھوڑ دی اور لندن چلا گیا اپنی بیوی گل رخ کے ساتھ، وہاں اس کا ایک سٹور تھا۔ وٹ نان سینس، ڈی سلوا نے سنبھل جانے کے بعد پرسکون لہجے میں کہا۔ اگر یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں کسی نعیم کو نہیں جانتا، کسی گل رخ کو نہیں جانتا۔ وٹ نان سینس، میں نے بالکل ڈی سلوا کے لہجے میں دہرایا۔ وہ مجھے لندن میں ملا تھا تو اس نے تمہارا ذکر کیا تھا۔ کیا ذکر کیا تھا؟ ڈی سلوا نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، لیکن وہ اپنے لہجے سے ظاہر ہونے والی تشویش کو نہ چھپا سکا۔ ذکر یہی کہ تم سے اس کی دوستی تھی یا شناسائی تھی، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں نے بات کی تھی میر وزیر اینڈ کمپنی کی اور اس نے تمہارا نام لیا۔ وہ تو کہتا تھا کہ تم گل رخ کی فیملی کو بھی جانتے ہو۔ ڈی سلوا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے بکواس کی تھی؟ اچھا، میں نے مصنوعی حیرانی سے کہا، تم مولوی محبوب کو نہیں جانتے؟ وہ جو پاگل ہو کر گھر کو آگ لگانے کے بعد بیوی کے ساتھ جل مرا تھا، اور میں نے سنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ۔ شٹ اپ، ڈی سلوا نے میز پر مکہ مارا اور چیخ کر کہا، شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، ورنہ میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ ضرور بلاؤ، میں نے ٹیلی فون اس کی طرف کھسکا دیا اور اپنے ظاہری سکون اور اطمینان میں فرق نہیں آنے دیا۔ بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ تم دو جگہ سے پولیس کو طلب کرو، ایک تو انہی کو جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے تھے، دوسرے اس تھانے والوں کو بھی جن کے پاس مولوی محبوب اور اس کی بیوی کی پراسرار موت کی رپورٹ ہے۔ ڈی سلوا نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر دھڑ سے دے مارا۔ تو یہ بات ہے؟ آہستہ مسٹر ڈی سلوا، ٹیلی فون ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا، یہ آفس کی ملکیت ہے، تمہارے باپ کی نہیں۔ ابھی میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈی سلوا نے ٹیلی فون اٹھا کر مجھ پر پھینکا۔ اس کا ہاتھ ریسیور پہنچنے کے بعد ٹیلی فون سے الگ ہوا ہی نہ تھا، چنانچہ میں تیار تھا۔ میں نے ہاتھ مار کے ٹیلی فون کو ایک طرف گرا دیا۔ ٹیلی فون میز کے شیشے پر گرا اور شیشے کو توڑتا ہوا فرش پر گر کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ڈی سلوا نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر دراز کھینچی، مگر میں نے لات مار کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہاتھ کو جھٹکا لگنے سے دراز باہر آ گری اور ریوالور جو کاغذات میں سب سے اوپر رکھا تھا اچھل کر ڈی سلوا کے پیروں میں جا پڑا۔ ڈی سلوا کرسی سے ٹکرا کر سنبھل ہی رہا تھا کہ ریوالور کو اپنی دسترس میں دیکھ کر وہ تیزی سے جھکا۔ اس کا ہاتھ اور میرا پاؤں تقریباً ایک ساتھ ریوالور تک پہنچے۔ ڈی سلوا کا ہاتھ سیکنڈ کے 10ویں حصے کے فرق سے پہلے پہنچا، چنانچہ میرے جوتے کے نیچے آ گیا اور میں نے اس پر اپنا پورا وزن ڈال دیا۔ میرے ہاتھوں نے اس کا دوسرا بازو جکڑ لیا۔ کرسی اور میز کے درمیان اس کی گردن اس طرح آ گئی کہ میں دوسرے پیر کا گھٹنا مارتا تو میز کے کنارے سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ چنانچہ میں نے اس کو جھٹکا دے کر اٹھایا اور کرسی میں فٹ کر دیا۔ ابھی تک ان آوازوں نے دفتر کے دوسرے حصے میں کام کرنے والوں کو متوجہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے درمیان 2 کمروں کی پارٹیشن اور ایک زینے کی 2 دیواریں حائل تھیں۔ اس کے علاوہ نیچے بیڈن روڈ کی ٹریفک کا شور و غل تھا۔ مسٹر ڈی سلوا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، میں نے اسے حرکت کا موقع دیے بغیر کہا، اور اب میں پھر خبردار کرتا ہوں، میں بات کرنے آیا تھا، مجھے ہاتھ چلانے پر مجبور مت کرو۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے تمہارے ہوش رخصت کر دوں اور تمہارے کپڑے اتار کے تمہیں اس پنکھے سے الٹا لٹکا دوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماتحت یہ تماشا دیکھیں؟ تمہارے لیے یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا کہ میں یہاں آیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اس دفتر سے نکلنے کی مہلت نہیں دو گے، اور شور مچاؤ گے تو سارا عملہ اکٹھا کر لو گے۔ اس لیے میں جانے سے پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست ضرور کروں گا۔ انتخاب میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم وہ طریقہ پسند کرو گے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس کرسی سے باندھ جاؤں اور تمہارا منہ بند کر جاؤں؟ تماشا تو یہ بھی ہوگا، مگر زیادہ برا نہیں۔ تم عقل مندی سے کام لو تو اس شخص کو خاموش بھی کر سکتے ہو جو تمہیں نجات دلانے آئے۔ ظاہر ہے انتخاب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے باندھنے کے لیے ٹیلی فون کا تار استعمال کیا جو میز سے دیوار کے ساتھ ساتھ سیکرٹری کے کمرے میں سے گزرتا زینے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے تار میرے ہاتھ میں آ گیا اور دوسرے جھٹکے میں دیوار کے آخری موڑ کے پاس سے ٹوٹ گیا۔ یہ تقریباً 5 گز لمبا ٹکڑا تھا۔ میں نے ڈی سلوا کے دونوں ہاتھ کرسی کی پشت سے مضبوطی سے باندھے، پھر اس کے دونوں پیروں کو ٹخنوں کے پاس سے موڑ کر کرسی کے گھومنے والے حصے کے پیچھے کیا اور باقی تار سے باندھ دیا۔
اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی ڈی سلوا کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ خود بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں، چنانچہ اس نے مزاحمت کو خود اپنی بے عزتی کا مرکز بنانے سے گریز کیا۔ میں نے اس کا منہ بند رکھنے کے لیے اس کے منہ میں کاغذوں کی گیند سی بنا کر دبا دی۔ اس کے سوا وہاں کوئی بھی ایسی چیز دستیاب نہ تھی۔ پھر میں نے اس کے منہ پر اپنا رومال باندھا۔ اس تمام کارروائی میں میرے 5-7 منٹ ضرور صرف ہوئے ہوں گے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دوران میں عملے کا کوئی فرد مینیجر کے کمرے میں کوئی کام لے کر نہیں آیا تھا۔ گڈ بائی ڈی سلوا اینڈ گڈ لک۔ آج کی ملاقات کے بعد تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اب میں اتنا کمزور اور بے بس نہیں ہوں جتنا لندن سے ڈیپورٹ کیے جانے کے وقت تھا۔ میری اصل کمزوری اور بے بسی کا سبب لا علمی تھی۔ آئندہ ملا تو تب تک مجھے اور بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو جائیں گی جن پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے کچھ اور ثبوت مل جائیں گے اور تم دیکھو گے کہ ہمارے لیے خطرات کا مفہوم ایک ہی ہو گیا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب تم کمبل کو چھوڑنا چاہو گے لیکن کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا اور تمہارا کفن بن جائے گا۔ یہ میری خوش فہمی نہیں ہے، میرا ایمان ہے۔ خدا ظالم کی رسی کو زیادہ دراز نہیں کرتا اور جیت بالآخر سچائی کی ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ نظام انصاف نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ میں نے نیچے پڑے ہوئے ریوالور پر ڈی سلوا کا رومال پھینکا اور اسے نالی کی طرف سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ پوری احتیاط سے میں نے ریوالور کو رومال سمیت ایک لفافے میں منتقل کیا۔ ڈی سلوا بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور پریشانی کے جذبات عیاں تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر اطمینان سے چلتا ہوا نیچے اتر گیا۔ ڈی سلوا جس کرسی سے بندھا ہوا تھا وہ بہت بھاری تھی اور خود کو آزاد نہیں کروا سکتا تھا اور کرسی سمیت باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ خطرہ اپنی جگہ موجود تھا کہ میرے اترتے ہی اس کا کوئی ماتحت اس کا نجات دہندہ بن کے آ پہنچے۔ ڈی سلوا اسے حقیقت بتائے یا کوئی کہانی سنائے، بہرحال اس کا میرے تعاقب میں آنا یقینی تھا کیونکہ میں اس کا ریوالور لے آیا تھا جس پر اس کے فنگر پرنٹ تھے۔ ادھر ادھر دیکھنے پر مجھے کوئی سواری نظر نہ آئی۔ میں کیری ہوم ریسٹورنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا جہاں لنچ کی وقفے کا رش تھا اور کوئی جگہ خالی نہ تھی، لیکن آخری حصے میں ایک میز پر صرف ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس سے اجازت لے کر میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ دروازے کی طرف میری پشت تھی، چنانچہ کوئی بھی اندر آ کے ایک نظر میں مجھ کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد جب میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا اور ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ڈی سلوا کو چند فٹ کے فاصلے پر دوسری میز پر لنچ میں مصروف دیکھا اور صرف ایک بار ہماری نظریں چار ہوئیں۔ میرے ساتھ ہی وہ بھی اٹھا۔ میں نے ہاتھ دھونے کا ارادہ ترک کیا۔ بل کی ادائیگی کا مرحلہ ابھی باقی تھا اور میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں کاؤنٹر پر بل ادا کرنے جاتا تو مینیجر اس ویٹر کو بلاتا جس نے مجھے سرو کیا تھا، لیکن کاؤنٹر دروازے کے پاس تھا اور ڈی سلوا مجھ سے پہلے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے رخ کاؤنٹر کی طرف رکھا۔ 4 قدم چلنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ڈی سلوا زیادہ تیز رفتاری سے کاؤنٹر کا رخ کر رہا ہے تو میں اچانک پلٹا اور مخالف سمت میں چلنے لگا۔ اچانک میرے سامنے ویٹر آ گیا۔ میں نے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور اس ٹرے پر رکھ دیا جس میں وہ کسی اور کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ بل 25 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ باقی رقم میں نے ویٹر کو ٹپ کے طور پر بخش دی اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر دروازے کی طرف گیا جو باورچی خانے میں کھلتا تھا۔ میرے آنکھ مارنے سے ویٹر سمجھ گیا تھا کہ میں نے اسے ٹپ نہیں، رشوت دی ہے۔ ابھی تک میں نے دوڑ نہیں لگائی تھی ورنہ بھگدڑ مچ جاتی، لیکن اس دروازے سے گزرتے ہی جس پر لکھا تھا اندر آنا منع ہے، میں بھاگا۔ مجھے اپنے پیچھے خاصی ہلچل سنائی دی۔ غالباً ڈی سلوا میرے پیچھے دوڑا تھا۔ میں نے 2 بیروں کو ڈاچ کیا، ایک کو کھانے کی ٹرے اور برتنوں سمیت چت کیا اور کچن میں نمودار ہوا جہاں پلیٹوں اور دیگچوں اور دوسرے برتنوں کی آوازوں کے علاوہ بیروں اور ہانساموں کی چیخو پکار کا ملا جلا شور تھا اور مینیو کارڈ پر لکھے ہوئے سب کھانوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بہت کم لوگوں نے مجھے دیکھا مگر بیشتر نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ حیران بھی ہوئے مگر صرف ایک فرش شناس ہانسامہ کنگ سائز چمچہ لے کر میری طرف لپکا۔ اس کو یقین تھا کہ میں بل ادا کیے بغیر فرار ہو رہا ہوں۔ اس نے چمچے کو گرز کی طرح گھما کر مارنا چاہا مگر میں چکما دے کر دروازے سے نکل گیا۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگاتا میں آگے بڑھ گیا۔ ایک رکشہ والا سواری اتار کے پیسے لے رہا تھا کہ میں رکشے میں جا بیٹھا۔ حسب توقع اس نے بلا اجازت بیٹھنے کا برا منایا اور حسب معمول دگنے کرائے کی پیشکش پر چل پڑا۔ ابھی میٹر میں یہ کرایہ بدلا بھی نہیں تھا کہ میں نے روک لیا۔ گن کر 1 روپیہ 20 روپے اس کے ہاتھ پر رکھے جو واقعی اصل کرائے سے دگنے تھے مگر اس کی توقعات سے بہت کم تھے۔ وہ 5 کے 10 یا 10 کے 20 لینے کی سوچ رہا تھا۔ اتنی ایمانداری سے اس کو دھوکہ دے کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اسے بڑبڑاتا چھوڑ کر سامنے سے گزرتی ہوئی بس میں چڑھ گیا۔ رکشہ ڈرائیور کے نقطۂ نظر سے میں نے پیسے بچائے لیکن در حقیقت میں نے سفر کا زیادہ محفوظ طریقہ اختیار کیا تھا۔
اب محسن کی واپسی تک مجھے کوئی کام نہ تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ شام سے پہلے لوٹ کر نہیں آئے گا۔ مجھے اس کی طرف سے تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ اسے اپنے مقصد میں کس حد تک کامیابی ہوئی، مگر میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رابعہ کے ساتھ میں اس کے آفس آ گیا جہاں اس نے 2 گھنٹے سرو کیے۔ اس کے ماتحت جونیئر وکیل نوجوان تھے مگر ذہین تھے اور رابعہ کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ انہوں نے رابعہ کی عدم موجودگی میں بھی اپنا کام بڑی لگن اور محنت سے جاری رکھا تھا اور مقدمات کی پیروی میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ ان سب کو رابعہ سے دلی ہمدردی تھی کیونکہ وہ رابعہ کی دل سے عزت کرتے تھے۔ ان کی ٹیم سپرٹ نے مجھے بہت متاثر کیا جس کی سربراہی رابعہ کرتی تھی۔ انہوں نے رابعہ کو یقین دلایا کہ وہ آفس کی طرف سے بے فکر رہے اور اپنے حالات کو سنبھالنے پر توجہ دے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے جب میں اور رابعہ آفس سے نکلی اور چائے پینے بیٹھ گئے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، میں نے کہا، کہ تمہارے ساتھ کام کرنے والے اتنے اچھے لوگ ہیں۔ ان حالات میں خوش قسمتی کا لفظ کتنا اجنبی لگتا ہے، وہ بولی، لیکن تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر ایسے وقت میں جمی جمائی پریکٹس کا بیڑا غرق ہو جاتا تو آمدنی کے ذرائع بھی نہ رہتے۔ یہ لوگ واقعی اچھے ہیں اور ان کی ہمدردی بہت بڑا سہارا ہے۔ میری غیر حاضری میں موکلوں نے 20,000 روپے ادا کیے تھے جو انہوں نے میرے حوالے کر دیے۔ اس آمدنی میں سے تم ان لوگوں کی تنخواہ بھی ادا کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تنخواہ کا کوئی سوال ہی نہیں، رابعہ بولی۔ پہلے میں نے ان کو معاہدے کی بنیاد پر ملازم رکھا تھا، بعد میں ان کے تعاون اور نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے پارٹنرشپ پیش کی۔ آمدنی میں سے 40% میرا اور باقی 60% میں سے 3 کا حصہ برابر ہے۔ اس میں سب کا فائدہ ہے۔ مجھے کبھی ماہانہ 20,000 سے کم نہیں ملتے اور ان کو بھی 10,000 ضرور ملے۔ الگ پریکٹس کر کے بھی یہ اتنا کما لیتے، مگر بہت عرصہ سخت محنت کرنے کے بعد ٹیم ورک میں کام آسان ہو جاتا ہے اور آمدنی بھی نسبتاً تیزی سے بڑھتی ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک اس نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور براؤن پیپر کا ایک پیکٹ سا نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ رقم تم رکھ لو، تمہیں ضرورت ہوگی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ سچ بتاؤں؟ وہ نظر جھکا کر بولی۔ مجھ سے یہ بات میرے دل نے کہی ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ دل کی بات غلط نہیں ہوتی، لیکن 20,000 روپے لے کر میں کیا کروں گا؟ جو تمہارا دل چاہے کرنا، وہ بولی۔ میں تم سے حساب نہیں مانگوں گی۔ جانے من، میں نے کچھ دیر بعد کہا، قرض تو قرض ہی ہوتا ہے۔ اگر تم نے قرض کا لفظ دوبارہ استعمال کیا تو میں بھی واک آؤٹ کر جاؤں گی، وہ برہمی سے بولی۔ اچھا بابا، دھمکی مت دو۔ میں نے وہ پیکٹ اٹھا لیا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم اتنی فراخ دل نہیں رہو گی اور میں نے ذرا بھی فضول خرچی کی تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاؤ گی۔ وہ میرا مطلب فوراً سمجھ گئی کیونکہ اس کا رنگ غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں جیسا ہو گیا جس کا عکس افق کے کسی کنارے سے ایک شیشے میں جھلکنے لگا تھا۔